السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم باب سوم سے غزوہ تبوک پڑھ رہے تھے، تو آج ہم اس سبق کا سوال نمبر جو 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، اس کا جز نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ تو جز نمبر 3 ہے غزوہ تبوک کے واقعات لکھیے۔ تو اس سوال کا جواب پیج نمبر 45 پہ موجود ہے۔ اس پہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے واقعات، تو وہاں پہ میں نے یہ ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ کوسچن نمبر 3 کا جو جواب بنتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک بنتا ہے۔ تو اس میں آپ نے چند ایک چیزیں یاد رکھنی ہے کہ یہ غزوہ 9 ہجری میں ہوا تھا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے اپنی 30,000 فوج کے ساتھ تبوک کی طرف رخ کیا تھا۔ رستے میں ایک وادی آتی تھی، وادی ہجر۔ وہاں پہ جب پہنچے یا وہاں سے جب گزر ہوا تو آپ نے فوج کو بتا دیا کہ اس مقام پر قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ وضو بھی نہیں کرنا، پانی بھی نہیں پینا اور آٹا وغیرہ بھی نہیں گوندنا، کیونکہ یہاں پہ تیز ہوائیں چلتی ہیں اور وہ انسانوں اور جانوروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ بہرحال یہ 500 میل کا فاصلہ تھا، مشکلوں کے ساتھ یہ طے ہو گیا۔ جب مقام تبوک پر پہنچے تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جو ہمیں خبر ملی تھی کہ رومی حملہ کرنے والے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو عیسائی حاکم تھے وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ نے 20 دن مقام تبوک پر قیام کیا اور آپ کا یہ 20 دن وہاں پہ رک جانا رومیوں کے اوپر بھی اس چیز نے دبدبہ قائم کر دیا۔ عیسائیوں کے مختلف حاکموں، گورنروں اور جو بھی ان کے بڑے تھے وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ سلوک کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ تو ہم ریڈ کرتے ہیں، ریڈنگ میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس کس علاقے کے حاکم نے آ کے آپ کے ساتھ صلح کی اور کس کس نے جزیہ دیا تھا۔ واقعات: رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمانوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں 10,000 سوار تھے اور لوگوں کی اکثریت پیدل تھی۔ راستے میں وادی ہجر میں پڑاؤ ہوا تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اس مقام پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے اس وادی سے نہ کوئی پانی پیے اور نہ وضو کرے، نہ ہی آٹا گوندے، کیونکہ اس مقام پر اکثر اوقات ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان تو انسان، اونٹوں کو بھی اپنے دامن میں چھپا لیتی ہیں۔ تو اپنے دامن میں چھپا لینے کا مطلب ہے کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ 500 میل کا فاصلہ بڑی مشکلات کے ساتھ طے ہوا۔ مقام تبوک پر پہنچ کر پتہ چلا کہ رومی حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ صداقت کا مطلب سچائی۔ البتہ عیسائی حاکم اسلام کو روکنے کی کافی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان 20 دن تک تبوک کے مقام پر رکے مگر کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ مسلمانوں کے اس فوری اقدام سے اس کا جو اعراب ہے ہرقل بھی پڑھتے ہیں، ہرقل بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح اعراب وہ میرا حل ہرقل ہے، بہت مرعوب ہوا اور اس طرح سے دور و نزدیک مسلمانوں کی بہادری کی داغ بیٹھ گئی۔ تو ہرقل مرعوب ہونے کا مطلب کہ اس پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ ایلا کے رئیس یوحنا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور جزیہ دینا قبول فرمایا۔ تو ایلا ایک علاقے کا نام ہے، رئیس کا مطلب بڑا جو حاکم تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یوحنا۔ جزیہ کا مطلب کہ ہم آپ کو رقم دیں گے۔ جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کی خاطر لی جاتی ہے۔ دومت الجندل کے حاکم کو گرفتار کر لیا گیا تو اس نے اطاعت کا وعدہ کر لیا اور بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر صلح نامہ لکھا۔
بعض عیسائی سربراہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تمام حاکموں نے جزیہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی دی۔ آمادگی دینا کا مطلب ہے جی راضی ہو جانا۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 1 کا جز نمبر 4، غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو کیا نتائج حاصل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب پیج نمبر 45، یہ اینڈ پہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے نتائج کی، یہاں سے لے کر اس سبق کے اینڈ تک اس کا جواب ہے۔ تو اب نتائج کیا نکلے ہیں؟ آپ کو جیسے پتہ چل چکا کہ غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ 20 دن رکنے سے رومیوں پر بھی اور عرب کے عیسائیوں پر بھی مسلمانوں کا رعب قائم ہو چکا تھا، جو کہ شرارتیں کرتے رہتے تھے اور طرح طرح کے پلان بناتے رہتے تھے۔ پھر کیونکہ مسلمانوں کو مختلف حاکموں کی طرف سے جزیہ ملنا شروع ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی آمدنی جو تھی اس میں بھی اضافہ ہو گیا، اور جو اس وقت کی سپر پاور تھیں فارس اور روم، ان کے حکمرانوں پر جب رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا تو یہ بھی خوف کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی حکومتیں بھی زوال کی طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان، خالص مسلمان اور منافقین ان کی پہچان ہو گئی تھی۔ تو یہ چند ایک نتائج ہیں جو غزوہ تبوک سے حاصل ہوئے۔ تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تبوک میں اگرچہ جنگ نہ ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئے۔ رومیوں پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کی برتری ثابت ہو گئی، عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا اور وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہو گئے، مسلمانوں کو سرحدی تحفظ حاصل ہو گیا۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوگا جی، مسلمانوں کی سرحدیں جو تھی وہ محفوظ ہو گئی۔ بے شمار لوگوں نے وفود کی شکل میں مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ جزیہ وصول کرنے سے مسلمانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ غزوہ تبوک سے روم اور فارس کی حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اس غزوہ میں مسلمان اور منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اثار کی روشن مثالیں قائم کیں۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔